کلپ نمبر 654۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 94 سے 96 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ فاصدع بما تؤمر، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی۔ اسلام کی دعوت دینے کے مراحل: اعلان نبوت کے بعد 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہم یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہوا اور سب کے سب چلے گئے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب عز و جل کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں، اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور ان کے استہزاء کا غم نہ کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو ان قریب جان جائیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، بے شک ہم تمہیں کافی ہوں گے۔ کفار قریش کے 5 سردار: نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 اسود بن مطلب، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس، اور ان سب کا افسر نمبر 5 ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کی تہبند میں ایک تیر کی نوک چھپ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا۔ اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقا لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔